یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پیار اور محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم۔ ولیدک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم۔ محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار بہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذو الحج شریف کا آج آخری جمعہ شریف ہے۔ آج کے دن کے اعتبار سے کئی مناسبتیں تھیں جن کی بنیاد پر مختلف قسم کے موضوعات کا تقاضا کیا جاتا رہا، لیکن دن سے ہٹ کر یعنی ایک تھی زمانے کی مناسبت، ایک ہے مکان کی مناسبت۔ جس مکان پہ بیٹھ کر ہم ہر ہفتے کو نماز جمعہ کا یہ خطبہ سناتے ہیں، ایک ہے اس مکان کی مناسبت، اور اس مناسبت کے تحت آج کا خطبہ جمعہ شریف ایک خاص عنوان کے تحت آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ وہ ہے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا۔ دعا ہے اللہ تعالی صحیح بیان کر کے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے بیشتر مقامات پر جہاں اپنے پاکیزہ بندوں کی نیک صفات کا ذکر فرمایا، وہاں پہ اللہ کریم نے ان کی شانیں یہی بیان فرمائیں کہ وہ لوگ اپنا مال اور جو پھر ان سے بھی اگلے رتبے کے ہوتے ہیں وہ اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کریم جل شانہ ایسے لوگوں کے جذبات کو اور ایسے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے احساسات کو سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ ایک طرف شریعت سنانے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا سارا دین جب مسلمان کو مال خرچ کرنے کی ترغیب دے کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرو، اللہ کی راہ میں فدا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور دوسری طرف شریعت دین متین اور شریعت والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ترغیب دیں کہ اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کرو، یہ بھی بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ تو ذہن کے اندر یہ سوال ابھرتا ہے، یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ زندگی کی اور انسان کی ساری رونقیں، بہاریں، سارے مزے انہی دو چیزوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یا جان کے ساتھ یا مال کے ساتھ۔
جس بندے کے پاس جسم میں جان ہو اور اس کی جیب میں مال نہ ہو، اس کی زندگی کسی کام کی نہیں ہوتی۔ لوگ خودکشیوں پہ اتر آتے ہیں کہ اگر پاس جان تو ہے لیکن خرچ کرنے کے لیے مال نہیں، تو وہ زندگی ایک تکلیف کا سامان بنتی ہے، دکھ کا سامان بنتی ہے۔ جہاں پہ مال ہو اور جسم کے اندر جان نہ ہو تو وہ مال بھی کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اب ایک طرف یہ سوچ ہے اور دوسری طرف پیغام خداوندی ہے کہ جو بار بار ہمیں یہ پکار کے کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو قربان کر دو۔ تو دل میں یہ سوچ آتی تھی کہ یہ دونوں چیزیں ہوں تو پھر انسان کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہم اللہ کی راہ میں ہی دے دیں تو پھر ہمیں بھی کچھ ملے گا، کیا ملے گا؟ تو اللہ کریم جل شانہ نے اس سوچ کو جو ہے، اس سوچ کا جواب دینے کے لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، فرمایا وہ خرچ کیا جانے والا مال ضائع نہیں ہوتا، برباد نہیں ہوتا، وہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ کیا فرمایا، کمثل حبۃ، اس کی مثال ایک دانے کی سی ہے۔ کون سا دانہ؟ جو کسی جٹ اور کسان کے پاس گھر میں پڑا تھا اور اس نے وہ دانہ اٹھا کر زمین کے اندر بیج دیا، کاشت کر دیا۔ اب بظاہر وہ دانہ اس کے پاس نہیں رہا، لیکن رب فرماتا ہے اسی طرح انسان کی جیب سے نکلنے والا مال بھی بظاہر اس کے پاس نہیں رہتا، لیکن جیسے وہ دانہ بظاہر اس کے پاس نہیں رہا، اس کا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے، جس بندے نے وہ اپنی زمین کے اندر دانہ کاش کیا، دانہ زمین کے اندر ڈالا، وہ دانہ کیا کرتا ہے، انبتت سبع سنابل، اس ایک دانے سے 7 جو ہے بالیاں نکلتی ہیں، 7 خوشے نکلتے ہیں، 7 مقامات پر مطلب 7 سٹے لگتے ہیں، یوں کہہ لو ایک دانے سے 7 سٹے نکلے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اللہ فرماتا ہے ہر سٹے میں 100 دانہ ہے، تو پھر ایک دانے کے بدلے میں اسے کیا ملا، 700 دانے مل گئے۔ فرمایا میری راہ میں مال خرچ کرنے والے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالا تو اس کے بدلے میں 700 دانے ملتے ہیں۔ جو میری راہ میں اپنی مال اور اپنے جان کو خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اسے 700 گنا بڑھا کے عطا فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کی رضا کی خاطر یہ دونوں قربانیاں پیش کیں، قرآن مجید کے کئی مقامات پر اللہ کریم نے ان کو خراج تحسین پیش فرمایا، ان کی عظمت ہم لوگوں تک پہنچائی۔ اللہ کریم نے ان لوگوں کو مفلحون یعنی کامیاب قرار دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں مال اور جان کی قربانیاں دے کر اپنی زندگی کو کامیاب قرار دے رہے ہیں۔ اور یہ 700 گنا تک بڑھانے والی قید یہ نہیں کہ یہاں پہ رکاوٹ کہ 700 گنا سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا کے عطا فرماتا ہے۔ جس کا جتنا خلوص، جس کا جتنا پیار، جس کا جتنی محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے خرچ کیے ہوئے مال میں بھی، اس کی خرچ کی ہوئی جان میں بھی اسی طرح برکتیں ڈالے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ وسعتیں پیدا کرنے والا ہے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے والے ہر انسان کو جاننے والا بھی ہے۔ اب خرچ کرنے کے ساتھ ایک خاص پہلو تھا جس کا دھیان رکھنا وہ لازمی اور ضروری تھا۔ وہ کیا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا جائے تو خرچ کرنے کے بعد کسی پر احسان جتلانا نہیں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے تجھ پہ خرچہ کیا۔ یہ بہت بری بات ہے اور یہ ایسی چیز ہے، ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے کی ہوئی نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم نے اس کا ذکر کیا، فرمایا الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، فرمایا پھر جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کے پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں نہ خرچ کرنے کے بعد اگلے بندے کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کو اجر
ان کے پروردگار کے پاس ضرور ملے گا۔ اور اگلا جملہ سننا بڑے مزے کا ہے، فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور انہی لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں جس وقت قیامت کے دن جائیں گے نہ ہی کوئی خوف ہوگا نہ ہی یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اب یہ جملہ آپ حضرات میں سے اکثر کو زبانی بھی آتا ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہاں پہ یہ ان لوگوں کے لیے فرمایا گیا جو مال خرچ کرتے ہیں اور بعد میں احسان نہیں جتلاتے، بعد میں تکلیف نہیں دیتے۔ اور بالکل ہو بہو یہی جملہ دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ نے کہاں پہ فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ یہ وہ رتبہ ہے جس کے بعد انسان ایسے مقام کو پہنچتا ہے کہ جس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بندے کو بروز قیامت خوف سے اور غم سے پاک فرما دیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جس مقام پر مقام ولایت بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ آگے رب ذوالجلال جل شانہ فرماتا ہے قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے احسان جتلائے، اور دوسرا بندہ جو خرچ تو نہ کرے لیکن میٹھی زبان سے کسی کے ساتھ بول دے، اللہ فرماتے ہیں میرے دربار میں یہ میٹھی زبان سے بولنا احسان والے صدقے سے بھی زیادہ اجر والا ہے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، جس صدقے کی پیروی کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے، جس کے پیچھے احسان جتلایا جائے، فرمایا اس سے بہتر ہے کہ انسان میٹھی زبان سے کسی کے ساتھ بات بھی کر لے، یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ جنگ تبوک کا موقع تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس جنگ کے موقع پر مسلمانوں کے لشکر کو تیار کیا، شدید گرمیوں کا موسم تھا اور 950 کلومیٹر سفر کر کے مسلمانوں نے مدینہ شریف سے 950 کلومیٹر باہر جا کے جہاد کرنا تھا، اور پاس سواریاں بھی نہیں تھیں، ساز و سامان بھی نہیں تھا جس کے ذریعے سے جو ہے ساتھ لے کر میدان جہاد میں لڑا جائے۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلان فرماتے ہیں کہ لوگوں، اسلامی لشکر کو جہاد کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے، اور تم لوگ اسلامی لشکر کی جو ہے تیاری کی خاطر جو کچھ دے سکتے ہو اللہ کی راہ میں دو۔ یہ کون اعلان کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ میری طرف رکھیں تو یہاں سے ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جس محبوب کے چاہنے پر بدر میں فرشتے آ کر مدد کر سکتے ہیں، وہ محبوب آج جنگ تبوک کے موقع پر اللہ سے سواریوں کا مطالبہ کرتے کہ یا اللہ فرشتوں کے ہاتھ جنت سے سواریاں بھیج، تو سواریاں نہیں آ سکتی تھیں؟ آ سکتی تھی نا۔ جس محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دل میں خواہش اور ارادہ پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ نماز کے مکمل ہونے کا بھی انتظار نہ فرمائے اور نماز میں ہی قبلہ بدل دے کہ محبوب تمہارا دل کر رہا ہے کعبے کی طرف منہ کرنے کو، تو چلو ٹھیک ہے ادھر ہی منہ کر لو، میں ادھر ہی قبلہ بنا دیتا ہوں۔ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر رب ذوالجلال سواریاں، ساز و سامان جنگ کا ضرور بھیج سکتا تھا، لیکن سرکار نے اعلان کیوں فرمایا؟ علماء نے بڑی پیاری بات کی، وجہ یہ تھی سرکار سمجھتے تھے کہ میرے دین کا کام قیامت تک اسی طریقے سے چلے گا، یعنی فنڈنگ کے ذریعے چلے گا، لوگوں کے باہمی تعاون کے ذریعے چلے گا، اور کسی کو تعاون کا کہنے پر شاید شرمندگی ہو کہ میں لوگوں سے کچھ مانگ رہا ہوں۔ یہ اعلان سرکار نے خود کیا تاکہ قیامت تک آنے والے میری امتی کو یہ شرمندگی نہ ہو، بلکہ اسے پتہ ہو کہ رب کی راہ کے لیے کسی سے تعاون کی اپیل کرنا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تعاون کرو۔ یہی وہ موقع تھا جس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اعلان پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اٹھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں 100 اونٹ سمیت ساز و سامان کے میں اللہ کی راہ میں پیش کروں گا۔ جس زمانے میں ایک اونٹ کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے، وہاں پہ صرف 100 اونٹ نہیں،
زرہ 100 اونٹوں پہ بیٹھ کے جانے والے مجاہدین کے لیے تلوار، نیزہ، تیر و کمان اور اونٹ کے اوپر لگنے والی زین، وہ سارا انتظام حضرت عثمان نے کہا 100 اونٹ بما ساز و سامان کے میں اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عثمان یہ اعلان کر کے بیٹھے۔ سرکار نے دوبارہ اعلان کیا، قربان جائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر، کہ انہوں نے ہمیں کتنا پیارا سبق دیا کہ ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگا دینے کے بعد دوبارہ اپیل ہو رہی ہے تو یہ نہیں کہ میں نے تو حاضری لگا دی ہے، یہ حضور سے محبت، اللہ کی راہ میں دینے کی محبت، کہ ایک دفعہ حاضری لگ گئی تھی 100 اونٹوں کی، لیکن جب سرکار نے اعلان دوبارہ کیا تو حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 پہلے والے اور 200 مزید اونٹ بھی میں اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ کتنے ہو گئے؟ 300 اونٹ سمیت ساز و سامان کے میں اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ پھر حضرت عثمان بیٹھ کے سرکار نے تیسری بار پھر اعلان کیا، تیسری بار حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 مزید اونٹ سمیت ساز و سامان کے میں اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہوں۔ کتنے ہو گئے؟ 600 اونٹ سمیت ساز و سامان کے۔ یہ تو اعلانیہ جو سب کے سامنے اعلان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، اور پھر جب دینے کی باری آئی تو راوی کہتے ہیں 950 اونٹ اور 50 گھوڑے، یعنی ٹوٹل 1000 سواریاں سمیت ساز و سامان کے حضرت عثمان نے اللہ کی راہ میں پیش کر دی۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر رہے ہیں اعلان کر کے، اور اترتے سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد ھذا، فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی کرے گا رب میرے عثمان سے حساب نہیں لے گا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف بخشا، سعادت بخشی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ حضرت عثمان غنی نے جو بار بار اپنی طرف سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اظہار کیا، اس پر سرکار یہ جو ہے اپنی طرف سے ان کو یہ عظیم قسم کا سرٹیفکیٹ عطا فرما رہے ہیں۔ اگلی بات سننا جس کے لیے میں نے اس بات کو جنگ تبوک والی بات کو چھیڑا ہے وہ اور ہے، وہ کیا ہے؟ اسی موقع پر صدیق اکبر پورا گھر کا مال لے آئے، حضرت عمر آدھا مال لے آئے، لیکن ایک غریب صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلان انہوں نے بھی سنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپیل فرمائی تھی وہ ان کے کانوں میں بھی گئی، لیکن ان کے گھر میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں گھر میں پڑا کہ جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر سکیں کہ میری بھی حاضری لگ جائے، لیکن دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ غیر حاضر نہیں رہنا، کچھ نہ کچھ حاضری تو لگوانی ہے۔ گھر والی سے پوچھا، اس نے کہا گھر میں تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابو عقیل انصاری گھر سے نکل پڑے کہ کوئی ایسا شخص جو مجھ سے ایک دن کام کرا لے، مزدوری کرائے اور اس کی اجرت مجھے دے، اور وہ اجرت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ ایک یہودی ملا، یہودی نے اپنے باغ کو تھا پانی لگوانا، اور کہا کہ رات کے وقت میرے باغ کو پانی لگاؤ اور میں 2 سا کھجوریں تمہیں دوں گا، 2 ٹوپے کہہ لو، ٹوپے سمجھتے ہو نا، گندم کے دانے ماپنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، 2 ٹوپے کھجوریں تمہیں دوں گا۔ مزدوری تھوڑی تھی اور کام بڑا سخت تھا، کہ آج کل کی صورتحال تو نہیں تھی کہ نہر میں پانی آ رہا ہے، کسی کئی کے ساتھ راستہ بنا دو، کھیتوں میں پانی لگ جائے پھر کسی کے ساتھ راستہ بند کر دو، یہ والی صورتحال تو تھی نہیں۔ کنوؤں سے پانی نکالنا مشق کے ذریعے یا ڈول کے ذریعے، اور وہ بھی نکالنا کیسے کہ مشق نیچے ڈالی وہ بھر گئی تو چرخی پھیر کے وہ مشق باہر نکلی، پھر ایک ایک مشق کو اٹھایا، ایک ایک بوٹے کو پانی پلایا۔ یہ اتنی مشقت کا کام تھا جو حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرنا تھا، ایک ایک مشق بھر کے بوٹے کو پانی پلانا تھا۔ اس نے کہا تھا میں 1-2 ٹوپے کھجوریں تمہیں عوض میں دوں گا۔ حضرت ابو عقیل انصاری مان گئے، بھائی ٹھیک ہے۔ رات بھر حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باغ کو پانی دیا۔ صبح کے وقت 2 ٹوپے کھجوریں اس نے ان کو دیں۔ حضرت ابو عقیل انصاری نے دونوں ٹوپے لیے گھر گئے، ایک ٹوپا کھجوروں کا اپنی زوجہ اپنی بیوی کو دیا، کہا میں جا رہا ہوں حضور کے ساتھ جنگ پر، یہ ہے تمہارا خرچ،
کہ اس سے کھا کر یا بیچ کر اپنے گھر کی ضرورت پوری کرنا، اور ایک کھجوروں کا جو سا تھا، ٹوپا کھجوروں کا تھا، وہ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے چل پڑے کہ میں بھی حاضری لگواؤں، چونکہ سرکار نے اپیل فرمائی ہے تو میں بھی اپنا حصہ شامل کرتا ہوں۔ اب ذرا آپ تصورات کی دنیا میں جا کر دل میں جھانک کر، باطن میں جھانک کر ذرا سوچنا کہ جس وقت اپیل پر پورے کے پورے سامان کی گٹھڑیاں آ رہی تھیں، جس وقت سرکار کی اپیل پر حضرت عمر آدھے گھر کا سامان دے رہے تھے، جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اپیل پر 1000 سواریاں بغیر سمیت ساز و سامان کے حضرت عثمان پیش کر رہے تھے، ایسے موقع پر ایک سا کھجوروں کا ٹوپا، ایک ٹوپا کھجوروں کا لے کر جانا، دل میں تھوڑا شرمندگی محسوس ہو رہی تھی ابو عقیل انصاری کو کہ میں تو بہت تھوڑا لے کے جا رہا ہوں، لیکن دوسری طرف یہ بھی تھا کہ غیر حاضر رہنے سے بہتر تو ہے نا کہ حاضری لگ جائے، میری طرف سے بھی حصہ شامل ہو جائے۔ تو حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں خیال آیا اپنی چادر لے کر اور ٹوپا کھجوروں کا اس کے اندر یوں چھپا لیا تاکہ ظاہر بھی نہ ہو کسی کو کہ میں کتنا کچھ دے رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف چل پڑے، چونکہ اس وقت جو منافقین تھے ان کا یہ سازشی طریقہ تھا کہ کوئی ڈھیر سارا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چندہ پیش کرتا تو وہ کہتے لے بھائی اللہ محتاج ہے تیرا، تو اتنا مال دے رہا ہے، رب کو کیا ضرورت ہے تیری، اور اگر کوئی تھوڑا دیتا تو اس کا بھی مذاق بناتے کہ تو اتنا کچھ دے رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اس لیے انہوں نے چادر کے نیچے چھپا کر حسرت بھری جو ہے سینے کے ساتھ، دل کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور سرکار کے پاس بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں وہ ایک سا کھجوروں کا جو ہے چندے میں، فنڈ میں حضور کو پیش کیا۔ یا رسول اللہ، یہ جنگ تبوک کی تیاری کے لیے میری طرف سے ہدیہ ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس محبوب کو رب ذوالجلال جل شانہ نے دلوں کے رازوں پر اطلاع بخشی تھی، اور سرکار سمجھتے تھے کہ یہ بندہ کس حال میں، کس مشکل میں، اور کس حسرت کے ساتھ اور کتنے پیار اور خلوص کے ساتھ یہ تحفہ لے کر یہاں پہ حاضر ہوا ہے، سرکار اس کو سمجھتے تھے۔ سرکار کے پاس جس وقت پیش کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، فرمایا بلال، حضرت بلال حاضر خدمت ہوئے، فرمایا یہ ٹوپا کھجوروں کا اٹھاؤ، اور یہ جتنا ڈھیر لگا ہے نا چندے کا، جیش اسرت جنگ کی تیاری کے لیے، فرمایا پورے ڈھیر پہ 2 کھجوریں ڈالتے جاؤ، ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک پورے ڈھیر پر 2 کھجوریں ڈالتے جاؤ۔ یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ سرکار نے فرمایا جتنی محبت اور خلوص سے یہ میرا غلام لایا ہے، میں چاہتا ہوں اس محبت اور خلوص کا حصہ اللہ سب کو عطا فرما دے، اس واسطے سارے ڈھیر پر اس کا حصہ جو ہے وہ لگاتے جاؤ۔ پتہ چلا جب باری آئے رب کے دربار میں مال کے خرچ کرنے کی، پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دل کا خلوص دیکھتا ہے، اندر جتنی چاہت ہے، پیار ہے، محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ مقدار کس کی زیادہ ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ کس بندے نے اپنے دلی پیار کے ساتھ وہ ہدیہ، وہ نذرانہ، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اللہ اس پر اس بندے کو اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسری بات جو خلیفہ ہارون الرشید کے دور کے اندر پیش آئی وہ بھی میں عرض کرتا چلوں، کیونکہ اسی کے ساتھ بالکل ملتی جلتی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے دیکھا کہ پچھلی حکومتیں جتنی آئیں انہوں نے اپنے محلات تعمیر کیے، گھر بار تعمیر کیے، بنگلے تعمیر کیے، دنیا سے تو وہ بھی چلے گئے، اب ان بنگلوں میں، ان گھروں میں ان کے پچھلے آ گئے، کوئی اپنے باپ کے لیے دعائیں کرنے والا، کوئی اپنے باپ کے لیے دعائیں نہ کرنے والا۔ اس کے دل میں رب ذوالجلال نے یہ بات ڈالی کہ کیوں نہ جاتے جاتے تم ایک مسجد تعمیر کرتے جاؤ۔ ہارون الرشید کے دل میں یہ بات اللہ کریم نے ڈالی کہ تم مسجد بناؤ، تم مر بھی گئے تو وہاں پہ اللہ اللہ ہوتی رہے گی اور اس کا ثواب اللہ تمہیں قبر میں دیتا رہے گا، تم مسجد تعمیر کرو۔ بادشاہ وقت تھا، مال کی فراوانی تھی، کوئی کمی نہیں تھی، تو اس نے مسجد کی تعمیر کا اعلان کر دیا، اور ساتھ کیا اعلان کیا کہ جو مٹیریل، جو خرچہ آئے گا وہ سارے کا سارا میں اپنے پاس سے دوں گا، کسی اور بندے کو اس میں حصہ شامل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
کہ بنیادوں سے لے کر چھت تک اینڈ تک ٹوٹل خرچہ میرا ذاتی ہوگا، کوئی اور بندہ اس میں حصہ شامل نہ کرے۔ ہارون الرشید نے یہ اعلان کیا، مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی، ڈھیروں مستری مزدور کام کاج کے لیے، مسجد کے لیے، کام کے لیے آ گئے۔ ایک غریب مزدور جس کے دل میں یہ حسرت آئی کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، تو کیوں نہ میں بھی حصہ ڈالوں۔ پھر اسے خیال آیا کہ بادشاہ نے تو روک رکھا ہے کہ ہم کسی سے چندہ نہیں لیں گے، کسی کو حصہ شامل نہیں کرنے دیں گے، سارا خرچ میرا اپنا ہوگا۔ اس کے دل میں دونوں خیال آئے کہ میں نے حصہ شامل کرنا ہے۔ بادشاہ کی رکاوٹ، وہ بھی خیال اپنے ذہن میں آ گیا کہ بادشاہ نے روکا ہوا بھی ہے۔ تو اب ان کے دل میں جب دونوں خیال آئے تو اس مزدور نے بھی اللہ کی راہ میں ایک دن کہیں مزدوری کی، اس کی جو دہاڑی تھی، دہاڑی کی جو اجرت تھی، وہ اجرت لے کر بازار گیا۔ ایک دن کی دہاڑی کی جو اجرت تھی اس کی چند اینٹیں اسے ملی، وہ اینٹیں لے کر گھر آ گیا، رات کا انتظار کرنے لگ گیا۔ جس وقت رات چھا گئی، اندھیرا چھا چکا، ہارون الرشید خلیفہ اپنے ساتھیوں سمیت سو گیا، اس کے کارکن، مزدور، مستری، وہ بھی سارے کے سارے سو گئے۔ اب اس مزدور نے وہ چند اینٹیں چادر میں چھپائیں اور چھپا کر جہاں پر وہ مٹیریل پڑا تھا مسجد کا، اس مٹیریل میں جا کے چپکے سے وہ چند اینٹیں رکھ دیں۔ بادشاہ نے تو روکا ہوا ہے کہ کسی اور نے تعاون نہیں کرنا، تو چلو میں نے اس کی ذات کے لیے کرنا ہے، اللہ مجھے اجر دے گا۔ تو رات کے اندھیرے میں چھپ کر اس نے چند اینٹیں وہاں پہ رکھ دیں اور پھر چپ کر کے گھر چلا گیا کہ مجھے کوئی دیکھ ہی نہ لے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے بھی یہاں پہ حصہ شامل کیا ہے۔ واپس گیا، گھر جا کے سو گیا۔ اگلے دن ہارون الرشید بادشاہ خواب کیا دیکھتا ہے کہ قیامت آ چکی ہے اور لوگوں کے فیصلے ہو چکے ہیں اور لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف، اپنے اپنے منزلوں کی طرف جا رہے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کہتا ہے جنت کی طرف میں بھی جا رہا تھا تو اچانک ایک بہت بڑا بنگلہ، بہت بڑی کوٹھی جس پر میرا نام لکھا تھا میں نے دیکھی، اور بالکل ہو بہو اسی قسم کا مکان، محل اور اسی قسم کی کوٹھی بغداد کے شہر کے ایک مزدور کا نام اس کے دروازے پہ لکھا ہے، ایک اور بھی بنی ہوئی تھی۔ بادشاہ سوچتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو میرا اپنا ہی گھر ہے، میرا اپنا مکان ہے، اس میں بعد میں چکر لگا لوں گا، ذرا یہ اس مزدور کی جو بغداد کا ہے اس کی کوٹھی کو دیکھوں کہ یہ اس کا حال کیسا ہے، میں اس کو جا کے چیک تو کروں یہ کیسی بنی ہوئی ہے۔ تو جب جانے لگا تو دروازے پر جو فرشتہ کھڑا تھا اس نے راہ روک لی، اس نے کہا تمہارا وہ مکان ہے، یہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ میری رعایا کا مکان ہے۔ تو بادشاہ کو اپنی رعایا پر حق ہوتا ہے، تو میں رعایا کے مکان میں انٹر تو ہو سکتا ہوں، داخل ہو سکتا ہوں، مجھے دیکھنے دیا جائے کہ کیسا محل ہے اس کا۔ تو فرشتے نے کہا یہ رعایا اور حکومتیں وغیرہ یہ سارے کھیل تماشے یہ دنیا کے ہیں، یہاں پر یہ تماشا نہیں ہے کہ کوئی رعایا ہے کوئی بادشاہ ہے، یہاں سارے برابر ہیں، بہرحال یہ مکان تیرا نہیں، اس میں تجھے انٹری کی اجازت نہیں۔ صبح آنکھ کھل گئی، بادشاہ حیران کہ میرا محل تو ٹھیک سمجھ آ رہا ہے، بغداد کے فلاں مستری کا جو مکان ہے اور بالکل میرے مکان جیسا ہے اس کو کیسے ملا؟ بادشاہ نے اس کو طلب کر لیا اپنے دربار میں۔ اب وہ پریشانی کے عالم میں حاضر ہوا کہ شاید بادشاہ کو پتہ چل گیا ہو اور مجھے سزا نہ دینا چاہتے ہوں کہ میں نے جو چند اینٹیں جا کے چپکے سے رکھی تھیں، لیکن ڈر کر وہ حاضر تو ہوا۔ جب بادشاہ نے بلایا وہ پہنچا تو اس نے کہا یار یہ بتاؤ کہ تمہارا کون سا نیکی کا کام ایسا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جو تجھے میرے جتنا رتبہ دے چکا ہے؟ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا میرے پاس تو ایسا کوئی سامان نہیں نیکی کا جو میں کرتا ہوں اور جس پر مجھے یہ ہو کہ میں اتنا بڑا رتبہ اور مقام رکھتا ہوں۔ اب بڑی سمجھنے کی بات ہے، جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے کیے ہوئے کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ ہم جیسے ہوتے ہیں جو تھوڑا کچھ کر کر مغرورے جاتے ہیں کہ اسی بڑیاں نمازاں پڑھیاں تے بڑیاں نیکیاں کیتیاں، نہیں، اس کی ذات کی عظمت دیکھی جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ ہم کرنے والے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ بہت بڑی ذات ہے، بلند و بالا ذات ہے، عرف والا ذات ہے۔ اس نے کہا بھئی میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں جس پر مجھے یہ ہو کہ ایسی صورتحال ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں،
نے کہا وجہ بتاؤ کیا ہے؟ بادشاہ نے سارا خواب اس مزدور فقیر کے سامنے سنایا کہ یہ کچھ میں نے خواب میں دیکھا ہے، تو بتاؤ تمہارا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تجھے جنت میں اسی طرح کا اللہ کریم نے گھر دیا جیسا گھر اللہ نے مجھے عطا فرمایا؟ سوچتے سوچتے اس کے دل میں وہی خیال ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے معافی ملے تو میں بتاؤں؟ اس نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ تم مسجد تعمیر کر رہے تھے، تمہاری طرف سے اعلان تھا کہ کوئی بندہ اور حصہ نہ ڈالے، صرف میں اپنے خرچے پر مسجد تعمیر کروں گا، اور میں نے اپنے دل کی حسرت کے مطابق کل رات چند اینٹیں صرف تمہارے مٹیریل میں آ کے رکھ دی تھیں، پتہ کسی کو نہیں تھا، اور میں چپکے سے گھر چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرا اتنا سا عطیہ بھی اپنے دربار میں قبول فرما لیا ہے۔ دوبارہ پلٹ کے بعد پھر وہاں پہ آ گئی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دل کے خلوص کو دیکھتا، اور یہ نہیں کہ ان کو بدلے میں اللہ تعالیٰ اس سے کم دیتا ہے، نہیں، جتنا کچھ دیتے ہیں اللہ اس سے بڑھ کر ان کو عطا فرماتا ہے۔ اگر حقیقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارا اپنا تو اس جہان میں ہے ہی کیا؟ ہم تو دنیا میں آئے تھے تو بدن پہ 2 کپڑے بھی نہیں تھے، ننگا بدن ہی تھا، کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، جو کچھ بھی دیا ہے وہ رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے۔ یہ چلنے والی سانسیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، ہمارے جسم کے اندر روح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ ہم ہل جل بھی نہ سکتے، بول تک بھی نہ سکتے کہ رب ذوالجلال جل شانہ اگر ہمیں توفیق نہ بخشتا تو، لیکن یہ اس کی عطا ہے کہ اس کی عطا سے رب ذوالجلال نے ہمیں یہ اتنی طاقتیں عطا فرمائیں کہ جن کے ذریعے سے ہمارا اس زندگی کا سارا دار و مدار چل رہا ہے۔ اس واسطے ایسے موقع پر ہمیں اس بات کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ ہمارے رزق میں جو حصہ رب ذوالجلال نے اپنا رکھا ہے، اب حدیث پاک میں بڑا پیارا ہے، رب فرماتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، جو تم صدقہ اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہو، تمہارا دیا ہوا مال اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے۔ اچھا، جس کو پیار ہو نا رب کی ذات سے، یہ بات بھی بہت بڑی ہے۔ کیونکہ بظاہر تمہارے دیے ہوئے مال کو کوئی فقیر ہاتھ میں لے رہا ہے، کوئی بندہ لے رہا ہے، لیکن ظاہری ہاتھ اس کا حقیقت میں جا کہاں رہا ہے؟ اللہ کے دست قدرت میں۔ اللہ اپنے دست قدرت میں تمہارا مال قبول کرتا ہے، اور حدیث پاک کے لفظ ہیں، فرمایا پھر اللہ اس مال کو یوں پالتا ہے، یوں پرورش کرتا ہے، یوں اس مال کو پالتا رہتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص چھوٹے سے چوزے کو پالتا ہے اور وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ فرمایا رب اس مال کی پرورش کرتا ہے، جب روز قیامت تم اللہ کے دربار میں جاؤ گے تھوڑا سا دیا ہوگا، لیکن جب اجر دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس واسطے حقیقت یہی بات ہے کہ جن کے رزق میں اللہ کریم نے اپنے بندوں کا حصہ شامل کیا ہے، وہ ضرور اس حصے کو سمجھیں اور وہاں تک پہنچائیں، اور پہنچانے میں جو ہے اللہ کریم نے اس پر اجر عطا فرمانا ہے۔ آئیے ایک قصہ قرآن مجید سے، یہ صرف کہانی نہ سمجھنا، یہ بات اللہ کے قرآن میں آئی، روایت میں بھی نہیں، آیت میں آئی کہ رب ذوالجلال جل شانہ نے ایک واقعہ قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا۔ شہر یمن کے اندر ایک ایریا ہے جس کو صنعاء کہا جاتا ہے، یعنی یمن بڑا علاقہ ہے، اس کے اندر چھوٹا سا شہر ہے جس کو صنعاء کہا جاتا ہے۔ شہر صنعاء کے اندر، یمن کے شہر صنعاء کے اندر ایک شخص رہتا تھا، بڑا ہی مالدار تھا، اور اس کا بہت بڑا باغ تھا، جس باغ کے پھل سے اس کا کاروبار چلتا تھا۔ اس کی زندگی کے جو تمام تر اخراجات تھے وہ اس باغ سے ہی نکلا کرتے تھے، اور وہ اپنے باغ سے ہی تمام تر اخراجات کو نکال کر جو ہے گھر کے معاملات کو چلایا کرتا تھا۔ رب ذوالجلال جل شانہ نے اسے ایک خصوصیت بخشی تھی کہ جس وقت اس باغ کا پھل پک جاتا تو وہ اپنے باغ کی طرف جاتا، جس وقت کہ میں باغ کا پھل بیچوں، تو سوداگر خریدار بھی ہوتے، جنہوں نے اس سے خریدنا ہوتا وہ بھی ساتھ ہوتے، اور کچھ فقیر بھی ساتھ چلے جاتے، غریب مسکین فقیر وہ بھی اس کے ساتھ چلے جاتے، اور وہ بھی جا کے نا وہاں سے
جس وقت باغ کے پاس پہنچتا اپنی انٹری سے پہلے وہ فقیروں کو کہتا کہ سارے غریب فقیر داخل ہو جاؤ، جتنا پھل درختوں سے نیچے گرا ہوا ہے نا تم یہ سارا اٹھا لو۔ اب غریب مسکین فقیر وہ سارا پھل جو نیچے گرا ہوا ہوتا وہ اٹھا لیتے۔ اب وہ فقیر باہر نکل آتے۔ اب یہ سوداگروں سے کہتا ہے بھائی اس کی قیمت لگاؤ، کتنے میں باغ خریدنا ہے، جتنی قیمت لگتی اس قیمت کے بعد باغ ان کو دیتا، اور وہ اوپر چڑھ کر جس وقت باغ سے پھل توڑنے لگتے۔ اب یہ باغات والے حضرات کو پتہ ہے کہ پھل توڑنے کے دوران بھی کچھ نہ کچھ پھل نیچے گر جاتا ہے، اس دوران بھی فقیروں مسکینوں کو کہا جاتا کہ تم اپنی چادریں بچھا لو، جتنا پھل توڑتے ہوئے کوئی نیچے گرا وہ بھی تمہارا۔ اب جس وقت سوداگر وہ پھل توڑتے جو نیچے گرتا وہ بھی فقیر لے جاتے، اور پھر جس وقت مکمل باغ بیچ دیا جاتا اور اس کی اماؤنٹ اس باغ کے مالک کے پاس آتی تو اس میں سے بھی 10واں حصہ وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیتا۔ مطلب اتنے موقعوں پر وہ اپنے مال میں سے حصہ اللہ کے دربار میں پیش کرتا۔ اللہ نے پھر اس کو اسی طرح برکتوں والا مال یہ عطا فرمایا تھا۔ ہوا یوں کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا، یہ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے 3 بیٹے تھے۔ اب ان 3 بیٹوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ بابا ہمارا تو اس طرح کرتا تھا اور ہم ہیں 3، ہمارے مال میں بھی اسی طرح فقیر مسکین اگر لے کے جائیں تو کہیں جو ہمارا مال ہے وہ تو ہم پہ پورا نہیں ہوگا، ہمارے بال بچے بھی ہیں، ڈھیر سارے اخراجات بھی ہیں، تو کیوں نہ فقیروں سے بچ کر اس دفعہ باغ کے پھل کو سیل کیا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ یہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے ان لفظوں سے ذکر کیا۔ اب میں آیات بھی ساتھ پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، کہ ہم نے اہل مکہ کو بھی اسی طریقے سے آزمایا جس طرح کہ ہم نے ایک باغ کے مالکوں کو آزمایا تھا۔ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، جب اس باغ کے مالکوں نے قسم اٹھا لی کہ ہم صبح صبح جا کر اندھیرے میں اپنے باغ کا پھل توڑ لیں گے اور پھل توڑ کر بیچ دیں گے۔ ان تینوں بھائیوں نے یہ سوچا کہ اگر اسی طرح جیسے ہمارا باپ دیتا تھا فقیروں کو اسی طرح کریں تو پھر تو مال بچے گا ہی تھوڑا، ہم 3 بھائی ہیں تو ہمارا خرچہ بھی نہیں پورا ہوگا، لہٰذا فقیروں کی تو عادت بنی ہوئی ہے ہمارے باغ میں سے لینے کی، وہ تو باغ پکے گا تو وہ تو سارے کے سارے آ جائیں گے، تو باغ کے پکنے کے بعد دن چڑھنے کا انتظار نہ کرو، منہ اندھیرے جا کے باغ کا پھل توڑ کر بیچ دیتے ہیں۔ لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، کہ صبح سویرے ہم اپنے باغ کا پھل اتار لیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَثْنُونَ، ایسے مال کی محبت میں گم ہوئے کہ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ یہ تو سوچ لیا نا کہ صبح سارا باغ کا پھل توڑ لیں گے اور بیچ دیں گے، لیکن انہوں نے وَلَا يَسْتَثْنُونَ، انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم۔ اللہ فرماتا ہے رات کے وقت یہ سوئے، ان کی پلاننگ تھی صبح سویرے سویرے جا کے پھل توڑنا ہے۔ فطاف علیہا طائف من ربک، رب کی طرف سے ایک عذاب ان کے باغ پہ پھیرا پا گیا، ان کے جاگنے سے پہلے اندھیرے میں اللہ کا عذاب اس باغ پہ پھیرا پا گیا۔ فاصبحت کالصریم، فرمایا وہ باغ ایسے ہو گیا جیسے کسی باغ کا پھل توڑ کر لکڑیاں کاٹ کے باغ کو فنا کر دیا جائے تو رہ جاتا ہے، وہ باغ اللہ کریم نے راتوں رات ایسا بنا دیا۔ اب پلاننگ ان کی تھی صبح صبح جا کے ہم نے ایسا کر لینا ہے، فقیروں کو پتہ نہیں چلنے دینا۔ فتنادوا مصبحین، صبح سویرے اٹھے اور ان تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو آواز لگائی صبح اٹھ کر ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، او بھائی اپنا اپنا حصہ لینا ہے تو جلدی آؤ جلدی آؤ، ہم باغ کو جا رہے ہیں، ہم نے اپنا پھل توڑنا ہے، او اٹھو اٹھو۔ اپنے بھائی کو ایک بھائی دوسرے کو، دوسرا بھائی تیسرے کو جگا رہا ہے، اوے آؤ اپنے اپنا حصہ کاٹنا ہے تو جلدی چلو جلدی چلو، یہ کہہ کر وہ اپنے گھر سے نکلے۔ فانطلقوا وہم یتخافتون، یہ کسی ناول کی بات نہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، اور کتنی منظر کشی کی رب ذوالجلال نے، کیا منظر کشی کرنے کا انداز ہے قرآن کا، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے فانطلقوا،
وہ چل پڑے۔ وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، صبح سویرے چلتے چلتے نا یوں ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے، کوئی فقیر تو نہیں ہمیں دیکھ رہا باغ کی طرف جاتے ہوئے، کہیں کوئی ہمارے پیچھے نہ چل پڑے، ادھر ادھر دیکھ کر نا سہم سہم کر ڈر ڈر کے آہستہ آہستہ پاؤں اٹھا کر چل پڑے کہ ہم نے اپنے باغ کا پھل توڑنا ہے۔ وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، وہ ڈر رہے تھے اور اپنے جاننے کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا رہے تھے۔ اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مسکین، یہ سوچ کر کہ آج کے دن ہمارے پاس کوئی فقیر اور مسکین نہ آ جائے۔ وَحَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، فرمایا سویرے سویرے یہ سوچ کے جا رہے تھے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، جو کچھ ہم نے سوچا آج ہم نے وہ کر گزرنا ہے، یہ سوچ کر چل پڑے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا، منہ دھیرے چلے تھے، چپکے سے چلے تھے، ڈر ڈر کے چلے تھے، جب پہنچے بعین ہی اس جگہ پر جہاں پہ ان کا باغ تھا، تو باغ پر تو رات کے وقت عذاب پھیرا پا گیا تھا، باغ تو فنا ہو چکا تھا، جب وہاں پہنچے تو نہ کوئی بوٹا نہ کوئی پھل، ادھر ادھر دیکھا، چار چفیرے نظر پھیری تو کیا کہنے لگے؟ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ، ایک دوسرے سے کہنے لگے او ایسی تے راہ ہی بھول گئے، وہاں باغ جو کوئی نہیں تھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم تو راستہ ہی بھول گئے، یہ تو کہیں اور نکل آئے، ہمارا باغ تو کسی اور طرف ہے۔ پہلے یہ کہا کہ ہم راستہ بھول گئے، پھر تفتیش کی، ادھر ادھر سے پھیرے لگا کے دیکھا تو زمین تو یہی تھی جہاں پہ ان کا باغ تھا۔ پھر کہنے لگے بل نحن محرومون، جس وقت پتہ چل گیا کہ جگہ یہی تھی لیکن اب نہ درخت ہے نہ پھل ہے، سارا کچھ تو تباہ ہو چکا ہے، اب جس وقت یقین ہو گیا کہ جگہ یہی ہے تو کہنے لگے بل نحن محرومون، ہم تو قسمت کے مارے ہیں، ہماری قسمت کا ہمیں نقصان ہو گیا، ہمارا تو باغ برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ قال اوسطہم، اب تینوں میں سے جو درمیانہ بھائی تھا وہ بولا۔ لفظ اوسط وسط سے بنا، وسط کا معنی درمیانہ بھی ہوتا ہے، اور عربی زبان میں وسط کہتے ہیں جو تینوں میں سے بہتر تھا وہ بولا، سوجھ بوجھ والا، سمجھ والا، عقل والا، زیرک تھا۔ اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، اوے جس وقت رات کو تم پلاننگ بنا رہے تھے تو میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ ایسی سوچ نہ سوچو کہ فقیروں کو دیں گے تو ہمارا کچھ نہیں رہے گا، لولا تسبحون، تسی اللہ اللہ کرو تو اللہ تمہارے رزق میں خود برکت ڈال دے گا۔ قال اوسطہم، یہ جو سمجھدار تھا اس نے یہ کہا کہ او بھائیو تمہیں کہا نہیں تھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، یہ غلط کیا تم نے، یہ جو سوچ بنائی تھی کہ ہم فقیروں سے پہلے اپنا مال لے لیں گے۔ اب جس وقت وہ سمجھدار نے ان کو سمجھایا، یہ بھی بڑی قسمت کی بات ہوتی ہے بھائیو کہ کسی ضدی کو بات سمجھ آ جائے، کسی مجرم کو اس کی غلطی کا احساس ہو جائے۔ اے مسجد میں بیٹھا ہوں، قرآن مجید میرے سامنے ہے، یقین کیجئے گناہ گاروں میں، مجرموں میں وہ شخص بڑی قسمت والا ہے جس بندے کو گناہ کر کے احساس ہو جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور یہ ہر کسی کو توفیق بھی نہیں ہوتی، کچھ گناہ کر کے گناہ پہ اکڑ جاتے ہیں، میں ٹھیک کیتا جی، میں پھر بھی کر سا جی، وہ ہمارا کیا ہے، جس کا مجرم ہے وہ خود ہی پوچھے گا۔ اب تینوں سے یہ غلطی ہو چکی تھی، لیکن جب اس نے ایک نے بتایا او بھائی تم سے غلطی ہوئی ہے، اللہ کریم نے ان کو توفیق توبہ عطا فرمائی۔ قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، اللہ کی بارگاہ میں فوراً پلٹے وہیں کھڑے کھڑے، سبحان ربنا، اے ہمارے رب تیری ذات پاک ہے، انا کنا ظالمین، اسی ظالم لوگ ہیں، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہم نے زیادتی کی، جو ہم نے سوچا کہ کسی فقیر کا حصہ نہیں نکالنے دیں گے یا کسی غریب کو نہیں دیں گے حصہ، یا اللہ ہماری غلطی۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، تینوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے یار ہم نے غلط کیا، دوسرا کہتا ہے یار ہم نے غلط کیا، تیسرا کہتا ہے یار ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے قصور ہو گیا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، کہنے لگے آئے افسوس، افسوس، ہم لوگ سرکش بنے، اللہ کے نافرمان بنے،
اللہ کے دیے ہوئے مال سے رب کے بندوں کا حصہ کھانے پر اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے پر ہم نے رکاوٹ ڈالی، ہم بڑے سرکش تھے۔ توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد، اپنے جرم کا اعتراف کرنے کے بعد، اپنی غلطی کو غلطی مان لینے کے بعد اب اللہ سے امید رحمت رکھی۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، کہنے لگے بڑا کریم ساڈا رب ہے، اللہ ہمیں اس توبہ کے بعد اس سے بہتر باغ عطا فرمائے گا۔ توبہ کر چکے نا، معافی مانگ لی، اپنے جرم کا اعتراف کر کے کہنے لگے بڑا کریم رب ہے، اللہ ہمیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ مفسرین نے لکھا کہ ان کی سچی توبہ پر پھر رب نے ان سے بہتر ان کو باغ عطا فرمایا، اور کتنا قیمتی باغ، جس باغ کا نام بھی حیوان رکھا گیا کہ وہ ایسا باغ جو زندگیاں بخشنے والا باغ ہے، اور اتنا اعلیٰ پھل کے لحاظ سے باغ تھا کہ مفسرین نے لکھا کہ اگر کوئی بندہ سر پہ ٹوکرا رکھ کے بغیر پھل کے توڑے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک باغ کی طرف چلا جاتا تو صرف دوسرے کنارے تک پہنچنے پر بھی اس کے سر کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا۔ اتنا پھلدار درخت والا باغ اللہ کریم نے ان کی توبہ کے بعد انہیں عطا فرمایا۔ لیکن رب کیا فرماتا ہے؟ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، فرمایا جو میرے دربار کے بگوڑے بنتے ہیں ان کو میں اسی طرح کی سزا دیتا ہوں، لیکن سنو یہ تو تھی دنیا کی سزا، جو تائب نہیں ہوتا، توبہ نہیں کرتا، اس کو اللہ آخرت میں اس سے بڑھ کر سزا دیتا ہے۔ بہرحال اس بات کا اپنے دل کے اندر احساس رکھنا لازمی اور ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس رب کی عطا ہے، اس رب کے نام پر دینے پر اپنے دل کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہی ہو اس کا حق ہے، اس کا دیا ہوا ہے، اسی کی دربار میں جا رہا ہے، ہم کوئی احسان نہیں کر رہے اس کی ذات پر، بس اس کی مہربانی کہ ہمارا دیا ہوا مال اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا لوگو اس وقت سے پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ دو کہ جس وقت تم صدقے کا مال لے کر پھرو اور لوگ تمہارا صدقہ قبول ہی نہ کریں۔ فرمایا ایسا وقت آئے گا جس وقت روئے زمین پر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی، تم صدقے کا مال لے کر پھرو گے اور کوئی تمہارا صدقہ قبول نہیں کرے گا، تمہیں لوگ ملیں گے ہی نہیں جو صدقہ قبول کرنے والے ہوں، سارے لوگ کہیں گے کہ ہم تو فقیر ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو مال و دولت ہے۔ فرمایا ایسا وقت آنے سے پہلے اللہ کے دربار میں صدقہ کرو اور اپنا زندگی کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو اپنے سامنے ہر حال میں رکھو کہ ہم کس حالت میں تھے، اللہ کریم نے ہمیں کس حالت میں پہنچا دیا۔ جس بندے کی زندگی میں یہ احساس برقرار رہتا ہے وہ بندہ اپنی زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے اپنی جائیداد کو، اپنے مال کو، اپنی دولت کو اپنی ذاتی وراثت سمجھا، یہ تو ساڈے پیو دا مال سی، دادے دا مال سی، ساڈی ذاتی جاگیر ہے، خبردار پھر وہ پکڑنے والی ذات اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر وہ بتاتا ہے، جتلاتا بھی ہے اپنے بندوں کو، یہ تیرے باپ دادا کا نہیں، یہ رب ذوالجلال کا مال ہے، یہ اسی کا دیا ہوا ہے۔ آؤ آخر پہ میں ایک حدیث بخاری اور مسلم شریف کی عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب کعبہ کی قسم سمجھانے میں کمال کر دیا۔ اب یہ قسمت ہماری ہی ہے کہ ہم اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات سے سبق سیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس رنگ کے اندر ہمیں سمجھایا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے بنی اسرائیل میں تھے۔ بڑی توجہ سے سننا، یہ ہماری کل گفتگو کا خلاصہ ہے جس پر آپ نے پوری توجہ رکھنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر 3 بندے تھے۔ ایک تھا برس کا مریض، جسم پر سفید دھبے داغ کی شکل میں بن جاتے ہیں، سفید رنگ کے داغ جس کو کوڑ بھی کہا جاتا ہے، پھل بیری وغیرہ بھی کہا جاتا ہے، جسم پہ داغ۔ انسان تھا جس کے جسم پہ یہ داغ تھے، لوگ اسے کوڑا کوڑا کہتے تھے کہ اس کے حسن و جمال کے اندر بہت بڑا نقص تھا اور وہ کوڑا کوڑا اسے لوگ کہتے تھے۔ ایک تھا برس کا مریض، کوڑا و اقرا،
ایک تھا وہ جو گنجا تھا جس کے بدن پہ بال ہی کوئی نہیں تھے۔ اب بال انسان کی زینت ہے، زیور ہے، مرد کے لیے بھی سر کا ہو، داڑھی کا ہو، یہ بال بھی ایک حسن کی نشانی ہوتی ہے، اور ایک شخص کے سرے سے ہو ہی نہیں تو یہ بدصورتی ہوتی ہے۔ ایک ویسے تھا کوڑا، دوسرا گنجا، اور تیسرا شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمیٰ، اندھا تھا۔ اب یہ بھی ناول کی کہانی نہیں، یہ بخاری مسلم کی مستند صحیح حدیث ہے، اور بیان کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار فرماتے ہیں فاراد اللہ ان یبتلیہم، رب ذوالجلال نے ارادہ فرمایا کہ میں ان تینوں کو آزماؤں تو صحیح، کہ یہ تینوں کس کیٹاگری کے لوگ ہیں۔ اے رب سے جب بھی مانگنا عرض کرنا کہ مولا ہم آزمائش کے قابل نہیں، سانو بغیر آزمائش کے ہی پاس فرمانا، اب بغیر امتحان کے ہی کامیاب فرما دینا۔ آزمانے پہ آئے تو بڑے بڑے فن خان بھی اس کی آزمائش میں ناکام اتر جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے اونچے درجے کے لوگ بھی ناکام ہو جاتے ہیں، اور کوئی قسمت والا ہوتا ہے جو اس آزمائش میں پورا اترتا ہے۔ اللہ نے چاہا کہ میں ان تینوں کو آزماؤں، ایک کوڑا، ایک گنجا، ایک اندھا۔ اللہ کریم جل شانہ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں۔ وقت تھوڑا ہے، میں اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ فاتح الابرص، سب سے پہلے وہ کوڑے کے پاس آیا جس کے بدن پہ داغ تھے، اسے کہنے لگا ایو شین احب الیک، اے بندہ خدا بتاؤ تجھے سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ وہ پنجابی میں کہتے نہیں کہ بھوکھا کی منگے روٹی۔ اب جو بیچارہ کوڑا تھا روزانہ لوگوں کے تانے سن سن کر جب فرشتے نے پوچھا بھائی کی پسندی سب تو زیادہ، وہ آگے سے کیا عرض کرتا ہے؟ لون حسن و جلد حسن، اے اللہ تعالیٰ مجھے صاف چہرہ دے، مجھے اچھا رنگ دے، مجھے حسن دے، وَيَذْهَبَ عَنِّ الَّذِي قَدْ قَذَرَنِ النَّاسِ، اور یہ جو لوگ مجھے بات بات پہ تانا دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عیب سے بچا لے، یہ میں چاہتا ہوں۔ فرشتے نے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا۔ اب فرشتہ اللہ کے حکم سے آیا تھا، آزمائش تھی۔ فرشتے کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اس کا کوڑ ختم ہو گیا، حسن آ گیا، چہرے پہ خوبصورتی آ گئی، وہ سارے کی سارے وہ داغ، وہ دھبے، وہ ختم ہو گئے۔ اللہ کریم نے اسے حسن دے دیا۔ وَأُوتِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، رب کرم کرنے پہ آئے، آزمانے پہ آئے تو یہ دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ اب فرشتہ پوچھتا ہے او بھائی تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے، جو مال تو چاہتا ہے کہ تجھے ملے؟ اس نے آگے سے کہا مجھے اونٹ پالنے کا بڑا شوق ہے، میں اونٹنیاں بڑا پسند کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرشتے کو یہ طاقت بخشی تھی، فرشتے نے فوراً ایک گابن اونٹنی، اور جس کے پیٹ میں بچہ تھا، بچہ جنم دینے کے قریب تھا، حاملہ اونٹنی، فرشتے نے لا کر اس کو دی، لے بھائی یہ ہے تیرا پسندیدہ مال بھی۔ بڑا خوش ہو گیا، اللہ اللہ کرنے لگ گیا۔ اب فرشتہ پہنچا اسی طرح گنجے کے پاس، یہی پوچھتا ہے کہ تجھے کون سا جو ہے کیا چاہیے اس دنیا میں، کون سی بات زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اللہ مجھے بال عطا فرمائے، یہ لوگ مجھے یہ تانے دے دے کر پریشان کرتے ہیں، یہ میرا پریشانی، میرا دکھ، میرا غم ختم ہو جائے۔ فرشتے نے سر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اس کے بال پیدا فرما دی۔ اب فرشتہ پوچھتا ہے بھائی تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ مجھے گائے پالنے کا بڑا شوق ہے۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے ایک حاملہ گائے لی اور اس کے سپرد کر دی، کہا یہ لو جی، بال بھی مل گئے، مال بھی مل گیا۔ تیسرا بندہ تھا اندھا، اندھے کے پاس گیا، اندھے سے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا بھائی 2 آنکھیں چاہیے، لوگ مجھے تانے بھی دیتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے تو مجھے آنکھیں مل جائیں۔ فرشتے نے دعا کی، اللہ نے آنکھیں دے دی۔ مال کون سا پسند ہے؟ جی بکریاں پالنے کا شوق ہے، ایک حاملہ بکری فرشتے نے اس کو دے دی۔ یہ تھی آزمائش، اس کا مال مل گیا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ نے اس کے اونٹوں میں برکت، اس کی گائے میں برکت، اس کی بکریوں میں برکت دی۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ پورا ریوڑ بن گیا تینوں کے پاس، اس کے پاس ریوڑ بکریوں کا، ادھر ریوڑ اونٹنیوں کا، اونٹوں کا، اس کے پاس گائے کا، بیل کا، پورا ریوڑ، لفظ حدیث میں وادی مال کی ان کے پاس بھر گئی۔ اب اللہ نے کہا چل بھائی فرشتے جا، اب ان کی کر آزمائش، اب پرکھ ان کو کہ کون ہے جن کو اپنا ماضی یاد ہے کہ ہم کیا تھے، کس حال میں تھے اور اللہ نے ہمیں کس حال میں پہنچایا۔ اللہ نے فرمایا فرشتے ایک کام کرنا پڑے گا، جو کوڑا ہے اس کے پاس اسی شکل میں بن کے جا جیسا وہ تھا، او گزرے ہوئے زمانے میں جیسا تھا ویسی شکل لے کے جا۔
فرشتہ اسی شکل میں اس کوڑے کے پاس آیا، اسے کہا او بھائی رجل مسکین ہوں وابن سبیل، میں مسکین بندہ ہوں، مسافر بندہ ہوں، میں اپنے قافلے والوں سے بچھڑ گیا ہوں، میرے پاس جو مال تھا وہ بھی ضائع ہو گیا ہے، اب میرا سہارا یا تو ہے یا اللہ کی ذات ہے، کوئی مدد کر تاکہ میں اپنے گھر تک پہنچ سکوں۔ فرشتہ اسی شکل میں آگے کہہ رہا ہے۔ اب جو کوڑا صاف ہوا تھا، اسے مال مل چکا تھا، وہ کہتا ہے لے بھائی الحقوق کثیرۃ، یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، مطلب بھائی میری ذمہ داریاں بڑی ہیں، بال بچے دار ہیں، بہت زیادہ ذمہ داریاں، کچھ ادھر خرچ کچھ ادھر خرچ کچھ ادھر خرچ، میں کہاں پہ تمہیں دے سکتا ہوں، جاؤ تم اپنی راہ لو، کسی اور سے جا کے مانگو، میرے پاس کچھ نہیں۔ فرشتے کو تو پتہ تھا نا سارا، فرشتے کہتے او اللہ دے بندے تو بھی تو میرے ہر کو جاسی، اللہ نے تجھے دیا حسن، اے مال بھی تو رب کا دیا ہوا ہے، تو میں نے کچھ دے دے تاکہ میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں۔ اس کو لے میں کدن کو جاسی، بھول گیا اپنا ماضی، میں کب کو جا تھا، یہ تو مال کب مجھے کہیں سے ملا، یہ تو ہماری پیو دادے کی وراثت ہے، ہم نسل در نسل اسی طرح کے مالدار آ رہے ہیں، وہ کون کو جاسی۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ان کان ھذا کاذبا، یا اللہ یہ جھوٹ بولدا پیا، فسیرک اللہ الی ما کان، یا اللہ انہوں انجے دا کر جی میں حیا۔ فرشتے نے دعا کی، اے پل بھر میں نہ اس کا مال رہا تھے نہ وہ حسن رہا، کوڑا ہو گیا۔ فرشتہ آگے چلا گنجے کے پاس، او بھائی مسکین بندہ ہوں، مسافر ہوں، سفر میں خرچ ختم ہو گیا، لشکر سے جدا ہو گیا ہوں، وہی بات کہی، مجھے کوئی مال دے تاکہ میں گھر تک پہنچ سکا، بھائی میری بڑی ذمہ داریاں ہیں، بال بچے کا خرچ ہے، بیوی والا ہوں، کوئی مال شال کوئی نہیں تجھے نہیں دوں گا، جاؤ اپنی راہ لو۔ ہو سکے یار تو بھی تو میرے طرح دا گنجا سی، یعنی اس کے پاس اسی شکل میں گیا فرشتہ، اس نے کہا یار تو بھی تو اس طرح کا ہی تھا، اللہ نے تجھ پہ مہربانی کی، یہ مال بھی دیا تجھے، یہ بال بھی ملے۔ اس نے کہا لاؤ جی میں تو اپنے پیو دادے کی وراثت لے کے آ رہا ہوں، اسی تے نسلی تے اصلی مالدار ہاں، لہٰذا یہ کہاں سے، جاؤ اپنی راہ لو۔ فرشتے نے دعا کی، یا اللہ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اسے ویسا ہی بنا جیسا یہ پہلے تھا۔ جھٹ پل میں وہ ویسا ہو گیا۔ بس گفتگو کا اینڈ، فرشتہ پہنچا اندھے کے پاس۔ اب فرشتہ اندھے کے پاس اندھا بن کے گیا، میں مسکین آدمی ہوں، مسافر ہوں، ساری بات سنائی، مجھے مال چاہیے، میرا سہارا ایک اللہ کی ذات ہے یا پھر تیرے پاس آیا ہوں، کچھ دو تاکہ میں اپنے گھر تک پہنچ سکوں۔ سننا بھائی بخاری شریف کے الفاظ ہیں، جس وقت اس اندھے کے پاس گیا تو اندھے نے کیا کہا، اندھے نے اس سے کہا کہ قد کنت اعمی فرد اللہ الی بصری، او نبینے میں بھی تیری طرح کا نبینہ تھا، یہ اس کریم نے مجھ پہ کرم کیا کہ مجھے آنکھیں عطا فرمائیں۔ اے جتنا مال ہے نا یہ بھی اسی دا دیتا ہویا، تے آج تو نبینہ مجھ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اے حقیقتاً لفظ یہ بخاری شریف دے، اس نے اندھے نے کہا فخذ ما شئت ودا ما شئت، چل ریوڑ میں چلا جا، جنیاں بکریاں دل کردہ جی پھڑ لے، جے دل کردہ ہی تو کوئی چھڑ، جے نہیں تو پھر ساریاں ہی لے جا، اے میرا مال نہیں ہے رب کا ہے، لے جا بھائی جتنا دل کرتا ہی لے جا، یہ تو رب کا کرم ہوا کہ اس نے مجھے آنکھیں بھی دی، یہ مال بھی دے، سارا اسی کا ہے، جو اس کے نام پہ مانگنے کے لیے آیا سارا کچھ لے جا، میں نے کچھ بھی نہیں رکھنا۔ جس وقت یہ کہا تو اب فرشتہ اپنے اصلی روپ میں آ گیا، اصلی روپ میں آ کے کہنے لگا او اللہ کے بندے، آج میں تمہارے پاس آیا تھا زمانے کے لیے، تیرے دو بیلی ہو گئے ناکام، مبارک ہو تجھے، اللہ نے تجھے کامیاب بنایا، میں مال لینے کے لیے نہیں آیا، مبارک ہو اللہ کریم نے تجھے اپنا ماضی یاد رکھنے کی توفیق بخشی تھی، اور آج تجھے یاد تھا کہ تو کس حال میں تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے جو کچھ دیا ہے یہ اس کی عطا ہے، بس تیری زبان کے یہ لفظ سننے تھے کہ تو کہہ کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ رب کا ہے، جتنا مرضی لے جا، کچھ چھوڑنا ہے تو چھوڑ، نہیں تو سارے کا سارا لے جا۔ اس فقیر نے، اسے ایک فرشتے نے کہا مبارک ہو تجھے کہ تو کامیاب ہو گیا، اللہ کریم جل شانہ نے تجھے کامیابی بخشی ہے۔ میری تقریر ختم، یہی خلاصہ ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی عطا ہے، ساڑھے پیو دادے دا مال نہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس بھی تھا تو رب کا ہی دیا ہوا تھا، وہ ہم سے منٹوں میں سیکنڈوں میں چھیننا چاہے تو وہ لے سکتا ہے، اس کے دیے ہوئے مال میں سے جو کچھ بھی جس کو جتنی توفیق ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ہو یاد رکھنا جس لیے اگاں جانا نا، اے ہاتھ دا دتا ہے اگے کام آنا،
جو پیچھے رہے گا تو وہ تو وارثوں کے ہتھے چڑھ جائے گا، پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے رہے۔ کام وہی آئے گا جو یہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جاؤ گے۔ تو یہ خوش قسمتی ہے اہل محلہ کی کہ مسجد بھی زیر تعمیر ہے۔ جو بھائی اس میں بھی جتنا حصہ شامل کر سکتے ہیں اس میں اپنا حصہ شامل کریں، تاکہ جب تک مسجد رہے گی، یہ زمین رہے گی، اللہ اللہ ہوتی رہے گی، اس کی 14 نسلیں بھی گزر جائیں، اللہ قبر میں بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔